ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔ بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے۔ دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا۔ اکثر کی یہی سوچ ہے، میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی؟ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس، میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے۔ رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی. بڑے بڑے قالین صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے. جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے، بھاگ گئے. سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید نے. اب سنو، جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، سب جمع کرنے لگے. خالد بن ولید نے کہا خبردار ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ. سب ہٹ گئے. چند صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو. پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا. تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں. خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے. یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے. عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے. اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر. تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ. بس یہ جذبہ باقی رہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے. آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں. عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ. جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. اور علماء ذوی الاحترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو. صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے. ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا. انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی الاحترام کی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، بہت بڑی بات نہیں تھی. اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے. سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے. 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں. ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں. جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے.
جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے, اس کے فہم کا قصور ہے. ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں, بلکہ یہ تو کامن بات ہے, ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے. فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے کیا بات ہے مولانا, آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے, کچھ ہلچل نہیں ہے, ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو, تم اکیلے بیٹھے ہو, بیوی کہیں گئی ہے, ماں کہیں گئی ہے, گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو, گھر میں خاموشی ہے, تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, شام میں آ جائے گی, کچھ دیر کی خاموشی ہے, شام میں آ جائے گی, تو کیا گناہ کیا, کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے, اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے. ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج. اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا, اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا, اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا. تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے. صلاح الدین ایوبی کا دور تھا, وہ اسلام کی ہلچل تھی. تو میرا گھر آج خاموش ہے, اس لیے تو میں پکار کر کے رہا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی, کوئی صلاح الدین آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے اور آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.